کیا میں اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہوں؟ بالکل نہیں، کیونکہ خالو آپ کے لیے نامحرم ہے، تو اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے میں کسی محرم کے ساتھ عمرہ کرے، محرم مرد ہونا چاہیے، تو خالو کے ساتھ عمرہ نہ کریں۔ آپ کے خالو بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ عمرہ نہ کریں۔ یعنی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خالو نہ چھڑ جائیں نا مجھ سے کہیں، خالو کہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں مجھ پہ شک کر رہے ہیں اور میں اپنی سالی کو لے کے جاؤں گا تو میں کوئی غلط آدمی ہوں۔ اس لیے میں نے بتایا آپ کے خالو بہت اچھے ہیں، اور اگر خالو میرا یہ بیان، یہ کلپ سن رہے ہیں تو آپ سے پیشگی معذرت کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ بس شریعت نے ویسے ہی قانون بنا دیا کہ محرم کے ساتھ جاؤ، چاہے وہ اچھا ہو یا، یعنی اگر آپ کا نامحرم بہت اچھا بھی ہو تو شریعت نے اس کے ساتھ آپ کو سفر کی پھر بھی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس لیے آپ کے خالو بہت اچھے ہو کے بھی چونکہ نامحرم ہیں، اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سفر کریں۔ اور باقی تمام خالوؤں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان سے عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ خالو نامحرم ہے۔ اور خالہ کا اگر انتقال ہو جائے تو خالو شادی بھی کر سکتے ہیں اپنی وائف کی بہن سے، وائف کی بھانجی سے، تو جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نامحرم میں داخل ہے۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اور قربانی کیسے ادا کریں؟ ایک شخص پر قربانی واجب ہوئی مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا، 2 سال بعد اسے پتہ چلا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیسے دینے چاہیے تو کس حساب سے دیں گے اور کس کو دیں گے؟ اس طرح زکوٰۃ بھی بتا دیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پچھلے سال یا 2 سال پہلے میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے۔ افتخار احمد UAE سے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا حساب تو آسان ہے، بینک والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے پچھلے سال آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے، اس حساب سے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دے دیں آپ۔ اور قربانی بھی جب سے آپ نے نہیں کی ہے تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی، لیکن جانور کی صورت میں نہیں، اب ایک متوسط درجے کے، درمیانے درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو آپ دیکھ لیں 2-3 سال پہلے جانوروں کے ریٹ کیا تھے، اب جانور کے تو اب کا ریٹ ہوگا نا، اب جانور کا درمیانے درجے کے دمبے کا یا بکرے کا یا جو ہے نا درمیانے درجے کا دمبا دیکھ لیں، وہ سستا ہوتا ہے ذرا، تو اس کا ریٹ مارکیٹ میں پتہ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیں، اور یہ قیمت انہی لوگوں کو صدقہ کی جائے گی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ایک آدمی کو سارے پیسے دینا لازم نہیں ہے، تفریق کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور یکمشت دینا بھی واجب نہیں ہے، قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔